بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ لہجے کو ذرا دیکھ جواں ہے کہ نہیں ہے، بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے، سوچوں کو بدلنے سے نکلتا ہے کوئی دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ میری نشست سے قد اپنا ناپنے والے، تیرا یہ قد میرے اٹھنے سے گھٹ بھی سکتا ہے۔ ابھی بساط بچھی ہے، ابھی غرور نہ کر، سنبھل کے چل کہ پانسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ میرے الفاظ مجھ میں رہنے دو، میرا غم ہے مجھے ہی سہنے دو، کون سنتا ہے بات لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دو۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ آپ جس مشکل سے گزر رہے ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہے گی انشاءاللہ، بس جب قدم ڈگمگانے لگیں تو یہ یاد رکھیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو، روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، وہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا۔ باطل کو جھوٹ کہنے کی طاقت نہیں رہی، ہو حق سر بلند یہ ارمان مر گیا۔ اے انسان حیرت ہے تیری قسمت پہ کہ کس طرح پیدا ہوا تھا خوشنما اور ویران مر گیا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور نیک ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو مت چڑھنے دیجیے اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت دیجیے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ تمہیں اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سے خوبصورت اور کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ بچہ وہ نہیں کرتا جو باپ کہتا ہے، بچہ وہ کرتا ہے جو باپ کرتا ہے۔ ایک قدم اٹھائیے، حکم ربی مان لیجیے، حجاب اوڑھ لیجیے، پردے کا سکون محسوس کیجیے۔ اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت، بے رحم سے لوگ ہیں دل توڑ دیتے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی، اور بس میں مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔
دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، آہ تو نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں الفاظ ایک جیسے ہیں، اس لیے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا انشاءاللہ۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے کھوج فرشتوں کو کہ کیا ساتھ ہے لایا، اور فکر عزیزوں کو ہے کیا چھوڑ گیا ہے۔ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ فکر تو ہے اپنی ذات کی، بس عالم ہے نفسا نفسی کا، کسی کو فرق نہیں پڑتا اب جیے کوئی یا مر جائے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتے، کیا پتہ ہم اگلی صبح جاگ ہی نہ سکیں۔ نفرتوں کے بازار میں جینے کا اپنا ہی مزہ ہے، لوگ رلانا نہیں چھوڑتے، ہم ہنسنا نہیں چھوڑتے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو، اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے، اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ کبھی ہنستے میں بھی دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کبھی آنسو بہا لینے سے ہی آرام ہوتا ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ ایک فارسی شاعر کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرہ خریدنے کے بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ رشتہ رکھو تو سچا، ورنہ الوداع ہی اچھا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آدمی آدمی کو کھائے چلا جاتا ہے، کچھ تو تحقیق کرو اس نئی بیماری پر۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں آپ کے راستے کو اللہ کے حکم سے گلزار کر دیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں،
جو اللہ کو پسند ہیں۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پر، ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ۔ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے۔ آمین یا رب العالمین۔